عفو کرنا بہرحال اس کے لیے یعنی معاف کرنے والے کے لیے باعث ثواب ہے، باقی جس کو معاف کیا ہے اس کے لیے کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ ایک یہ ہے کہ وہ توبہ کر لے وغیرہ کر لے تو گناہ اس سے معاف ہو سکتا ہے، لیکن یہ ہے کہ کیا حکومت بھی معاف کرے گی؟ اس صورت کے اندر اگر صاحب معاملہ نے یعنی متاثر نے اس کو جو ہے معاف کر دیا ہے تو معاف ہو جائے گا، حکومت پھر اس کی سزا نہیں دے گی۔ آج کے قانون میں ایسا نہیں ہوگا۔ ویسے کر لیتے ہیں، یہ بھی کر لیتے ہیں کبھی کبھی، وہ کہتے ہیں جب یہ جو ہے اپنا کیس واپس لے لیتے ہیں، یہ کہتے ہیں میں چھوڑ دیتا ہوں اس کو، تو اب ہم کیا کریں گے؟ کیونکہ اس کا حق ہوتا ہے، تو جو کوئی اپنے حق سے دستبردار ہو جائے گا تو اب وہ اس کو تھوڑے پیچھے دوڑیں گے ڈنڈا لے کر، نہیں جی تو کیوں اپنا حق چھوڑ رہا ہے۔ البتہ اللہ کے یہاں فیصلہ ہوگا، کیونکہ اس نے غلطی کی ہے، جرم کیا ہے کہ دوسری کی جان یا اس کے مال کے ساتھ چھیڑا ہے، تو اس کی سزا تو اس کو آخرت میں لینی پڑے گی۔ اللہ یہ ہے کہ توبہ اللہ تعالیٰ اس کی معاف کر لے، توبہ کر لے، وہ سچی پکی توبہ کر لے، اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر لے تو تب وہ معاوضے سے بچ سکتا ہے۔ لیکن اس کے لیے جو احادیث کے اندر بشارت آئی ہے وہ اس شخص کے لیے آئی ہے کہ جو اپنا حق چھوڑ کر اس کو معاف کر لے، اپنا حق چھوڑ کر جو ہے دوسرے کو معاف کر لے۔ اور یہ معاف جو ہے قتل کے اندر بھی ہو سکتا ہے، اور یہ کسی جزوی نقصان کے اندر بھی ہو سکتا ہے۔ یہاں جو حدیث آئی ہے اس عفو کے سلسلے میں، وہ ایک واقعہ ہے کہ یہ بظاہر لگ رہا حضرت امیر معاویہ کے دور خلافت کا واقعہ ہے، یا ایسا بھی ممکن ہے کہ جس وقت وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر شام کے گورنر تھے، تو اس وقت کا بھی وہ ہو سکتا ہے، کیونکہ اس وقت بھی جو ہے گورنروں کو جو ہے یہ فیصلے کرنے پڑتے تھے۔ لیکن زیادہ تر یہ معلوم ہوتا ہے، اندازہ لگ جاتا ہے کہ یہ واقعہ جو ہے یہ حضرت امیر معاویہ کے دور خلافت کا ہے۔ ایک شخص نے دوسرے شخص کا دانت توڑ دیا، اب وہ آ گئے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں فریادی بن کر۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو بلا لیا، ملزم کو بلا لیا، تو اس نے بھی جو ہے اپنی غلطی کا اعتراف کیا، اور کچھ اس نے عفو درگزر کی گزارش کی ہوگی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس سے سائل سے مدعی سے یہ کہا کہ بھائی تم معاف کر لو، اس کا قصاص ہے۔ قصاص جو ہے نا اس میں بھی قصاص ہوتا ہے، ایک قصاص ہے جان کا قصاص ہے، ایک قصاص وہ ہوتا ہے عضو کا قصاص، جیسے وہاں کہا گیا القر بالقر والعبد بالعبد والانثى بالانثى، اور وہ کیا ہے والجروح قصاص، والجروح قصاص، تو وہاں بھی یہ کہا گیا ہے کہ اگر زخم تو اس میں بھی بدلہ لے لیا جائے گا۔ تو قرآن کے حکم کے اعتبار سے اس کا بھی یہی حکم تھا کہ اس نے اس کا دانت توڑا ہے تو یہ بھی جا کر اس کا دانت توڑ دے، یہ قصاص ہے۔ لیکن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے یہ کہا کہ تم اس کو معاف کر لو اور تمہیں ہم راضی کر دیں گے۔ راضی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ تجھے جو ہے دیت دے دیں گے، مناسب دیت دے دیں گے۔ تو انہوں نے جو ہے یہ ہے نا فستا ادا علیہ، انہوں نے مدد مانگی ہے، اس کا ترجمہ ہے فستا ادا علیہ معاویہ، اس معاملے پر جو ہے اس نے مدد مانگی ہے حضرت معاویہ سے، انہیں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کیس درج کر لیا ہے، فریادی بن کر گیا ہے۔ حضرت معاویہ سے کہا یا امیر المومنین انا ھذا دک سنی، اس شخص نے میرا دانت توڑا۔ حضرت معاویہ نے کہا انا سنغزی کا، حضرت معاویہ نے کہا کہ چلو چھوڑ دو تم اب، البتہ تجھے جو اس کے ہم دیہ دلا دیں گے، انہیں بدلہ دلا دیں گے۔ وَعَلَى حَلَاق، اور دوسرے نے جو ہے بہت لجاجت کی ہے، یعنی وہ ڈٹ گیا ہے، وہ پیچھے پڑ گیا۔ حضرت امیر نہیں جی مجھے قصاص دلا دیجئے، مجھے قصاص دلا دیجئے،
مجھے اجازت دے دیجیے کہ میں بھی اس کا دانت توڑ دوں. اللہ معاویہ فابرمہ، پھر اس کو عاجز کیا. ابرمہ کا ترجمہ ہے اس کو عاجز کیا، یعنی حضرت معاویہ کو عاجز کیا ہے کہ نہیں نہیں جی آپ انصاف سے کام لے لیجیے وغیرہ وغیرہ قسم کی باتیں کہہ کر. حضرت معاویہ نے کہا شانوں کا بصاحب کا، کہا تم جانو تمہارا یہ ساتھی جانو، یعنی مطلب یہ ہے لے جاؤ اس کا بدان توڑ دو، جو جیسا شریعت کا حکم ہے قرآن کا حکم ہے کر لو. حضرت ابو دردہ وہاں بیٹھے ہوئے تھے. حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع پر ایک حدیث سنائی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من رجل یصاب بشیء فی جسدی، جس شخص کو کہ جسم میں کوئی نقصان پہنچتا ہے فیتصدق بہ، پھر اس کو وہ معاف کر لیتا ہے، تصدق کر لیتا ہے، درگزر کر لیتا ہے، انہیں معاف کر لیتا ہے. اللہ رفع اللہ بہ درجۃ وحط عنہ بہ خطیئۃ، اور اس سے جو ہے غلطی معاف کی جاتی ہے. انصاری نے کہا، اب انصاری کے کام کچھ کہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے. یہ ان لوگوں کے اندر حالانکہ یہ کچھ لگ رہا ہے ایسا کہ یہ کوئی صحابی نہیں تھا، یہ کوئی تابعی تھا، لیکن ہو سکتا ہے صحابی میں سے ہو یا تابعی میں سے ہو، کیونکہ وضاحت نہیں آئی، نام نہیں آیا ہے کہ کون شخص تھا. البتہ جب اس نے یہ حدیث سنی ہے تو بس یہ کچھ سمجھا گیا. اس انصاری نے کہا انت سمعتہ، حضرت ابو دردہ سے کہا کہ کیا واقعی آپ نے یہ سنا ہے من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور سے ہی تم نے سنا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے سنا ہے اور میرے کانوں نے اس کو محفوظ کر لیا ہے، اور میرے دل نے بھی جو ہے اس کو میرے کانوں نے اس کو سنا ہے، اور میرے دل نے اس کو جو ہے وہ قلبی، میرے دل نے اس کو محفوظ کر لیا ہے. تو اس نے بعد میں جب یہ حدیث سننے کے بعد اس کو فری میں چھوڑ دیا، مفت میں چھوڑ دیا، اس سے قصاص بھی نہیں لیا. پہلے تو وہ دیت پر آمادہ نہیں تھے، وہ دانت توڑنے کے وقت خود بھی جو ہے اس کا بھی دانت توڑنے پر تیار تھے. اس کے علاوہ اور کوئی چیز وہ ایک رکعت ہم ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، اور وہ یہاں 4 رکعتیں پڑھ رہے ہیں ایک ساتھ جو ہے سب اس نے معاف کر دیا ہے کہ چلو مجھے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے عوض جو ہے ایک درجہ عطا کر لے گا، اور دوسرا ہے کہ اس کے عوض جو ہے مجھے ایک خطا بھی معاف کر لے گا. یہ ان لوگوں کا یہ معاملہ تھا. تو بہرحال یہ حدیث جو ہے جو حضرت ابو دردہ نے سنائی ہے، اس پر تھوڑا سا کلام ہے کہ یہ سفر جو ہے کیا اسے لکھا ہے حضرت ابو دردہ سے، اسے سنا ہے یا نہیں سنا، اس میں کلام ہے، یہ الگ مسئلہ ہے. لیکن بہرحال جب قرآن نے یہ کہا فمن عفی من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف واداء الیہ باحسان، تو وہاں جو ہے معاف کرنے کو جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ترغیب دی ہے، تو اس کا مطلب یہ باعث ثواب ہے. باب ما جاء في من رزق رأسه بصخرة به قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا يزيد بن هارون. یہ وہ واقعہ ہے جو کئی جگہ تم نے پڑھا ہوگا کہ وہ ایک باندی تھی، تو اس کے پر جو ہے اس نے کچھ زیور بھی تھے، تو وہ بکریاں چرانے کے لیے گئی اپنے مالک کی. تو ایک یہودی بدماش نے جو ہے اس کو دیکھ لیا، تو وہ یہ چاہتا تھا کہ اس کا زیور ویور جو ہے اتار کر میں لے بھاگوں گا. تو اس نے اس کو پکڑ کر جو ہے 2 پتھروں کے نیچے پتھر پر اس کا رکھ رکھا، اوپر سے پتھر مارا، وہ جو ہے بہت شدید زخمی ہو گئی ہے، اور اس کا زیور لے کر جو ہے فرار ہو گیا. جب اس کو اٹھا کر لایا گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، کیونکہ اقتدار تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چل رہا تھا پورے مدینے کے اندر، چاہے کوئی یہودی گڑبڑ کر لے، چاہے کوئی مسلمان گڑبڑ کر لے، حدود قوانین جو ہے وہ تو نبی علیہ السلام ہی جاری فرماتے تھے. تو ان کے سامنے لایا گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے نزی بیان لے لیا. اس کو نزی بیان کہتے ہیں. آج کل بھی یہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی مرنے کے قریب ہو تو فوراً اس سے کوئی بات پوچھی جاتی ہے، کوئی اشارہ، اس پر تو فیصلہ نہیں ہوتا، نہ آج کل کا جج کر لیتے ہیں تو نہ قاضی کر لے گا، وہ جو بتائے گا اس وقت، کیونکہ اس وقت وہ ہوش میں نہیں ہوتا ہے، پتہ نہیں کیا کہے گا وہ. البتہ وہ یہ قرائن میں سے شمار کیا جاتا ہے.
کہ کرینہ ہے کہ بھائی اس سے کچھ سراغ مل جائے گا، سراغ پانے کے لیے یہ بڑا ممد ہوتا ہے، تو فوراً اس سے کچھ جو ہے پوچھا جاتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے اس کا بیان لے لیا ہے، کیونکہ اس کو تو یہ اتنی سکت نہیں تھی کہ وہ ادھر سے یہ کہہ دیتی خود ہی کہ مجھے جو فلاں یہودی نے پکڑ لیا، اتنا تو نہیں ہے، بس اس کی کچھ رمق باقی تھی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے اس طریقے سے بیان دے دیا ہے، کہا کہ تجھے فلاں نے مارا، یہ فلاں نے مارا، فلاں نے مارا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نام لیتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا علم رہتا تھا کہ یہاں بدماش قسم کے کون کون لوگ ہیں، یعنی ایسی حرکت کون لوگ کر سکتے ہیں، تو انہی کا نام لے لیا۔ تو ان میں سے وہ سر ہلاتی رہی، انکار کرتے رہے، ایک کے بارے میں اس نے سر سے اشارہ کیا ہے کہ ہاں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اس کو پکڑوا کر لایا۔ تو پکڑوانے کے بعد اس نے اقرار بھی کیا، اور اقرار کرنے کے بعد جو ہے اس نے وہ سامان بھی دے دیا، وہ زیور بھی دے دیا۔ اب یہ ثبوت بن گیا، اب اس پر جو ہے حد جاری کر دی گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ کہا کہ اس کا بھی جو ہے سر کچل دو، ویسے ہی جیسے اس نے اس کا سر کچل دیا تھا۔ یہاں ایک مسئلہ کھڑا ہو گیا ہے کہ کیا قصاص جو لے لیا جائے گا یہ بالمثل لے لیا جائے گا یا بالقود لے لیا جائے، تلوار سے لے لیا جائے گا؟ اس میں اختلاف ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ بالمثل لے لیا جائے گا، احناف یہ کہتے ہیں وہ اس کو دلیل بنا رہے، دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسے اس کا قتل کیا تھا ویسے ہی اس کو، تو یہ کہتے ہیں قصاص بالمثل۔ لیکن احناف یہ کہتے ہیں کہ ابو داؤد کی روایت ہے کہ لا قود الا بالسیف، لا قود الا بالسیف، قصاص تو صرف تلوار سے ہوگا۔ کیونکہ پھر اس میں سوال ہوا ہے کہ یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا مطلب یہ ہے، احناف یہ فرماتے ہیں اول تو ہو سکتا ہے کہ یہ قصاصی نہ ہو، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیونکہ اس پتھر کے بارے میں بھی معلوم نہیں ہے کہ یہ ایک چھوٹے پتھر سے اس کو بار بار مارا یا جو ہے بڑا پتھر ایک ساتھ مارا، تو یہ مشتبہ ہے اس بارے میں یہ قصاص تھا یا تعزیراً اس کی سزا تھی، اور تعزیراً اگر اس کی سزا تھی تو تعزیراً امیر جو ہے مختار ہوتا ہے کہ وہ کسی طریقے کا بھی اس کو سزا دے سکتا ہے تاکہ دوسروں کے لیے باعث تنبیہ بن جائے۔ باقی رہا جس وقت قصاص، شرعی قصاص لے لیا جائے گا، اس بارے میں تو صاف یہ ہے کہ وہاں دل کی بھڑاس تھوڑی نکالنی ہوتی ہے، وہاں تو تلوار سے ایک دفعہ جو ہے اس کے ساتھ کو علیحدہ کیا جائے، معاملہ ختم، تو یہ نہیں کیا جائے گا۔ تو اس وجہ سے اس بارے میں یہ حدیث واضح نہیں ہے کہ یہ قصاص تھا یا تعزیر تھا، تو لہذا یہ فیصلہ کن نہیں ہے، یہ جو ہے مسئلہ بھی یہاں پیدا ہو گیا ہے۔ چلو دیکھو، مومن کی جان ایمان کی وجہ سے یہ معصوم الدم ہو جاتی ہے۔ ایمان کے جہاں اور فوائد ہیں وہاں یہ ایک بہت بڑا فائدہ ہے کہ ایمان اور اسلام یہ انسان کو عصمتی دماغ کی ضمانت دے دیتا ہے، اس سے انسان کو عصمتی موسمہ بھی حاصل ہوتی ہے اور عصمتی مقدمہ بھی حاصل ہوتی ہے۔ دو عصمت ہے، عصمتی موسمہ یعنی اس کے جان مال کے ساتھ چھیڑنے سے گناہ ہوتا ہے، یہ عصمتی موسمہ کہلاتی ہے۔ موسمی نہیں، بے وقوفی کا موسمی، یہ سین کے ساتھ، یہ موسمہ اسم جس کو کہتے ہیں سا کے ساتھ، اس کا معنی کیا آتے ہیں گناہ کے، عصمتی موسمہ، گناہ گار کرنے والی عصمت، اس کا تحفظ اس کو ملتا ہے مومن کو۔ اور دوسرا جو ہے عصمتی مقومہ بھی اس کو حاصل ہوتی ہے۔ عصمتی مقومہ کا مطلب یہ ہے کہ اس کے خون کو شریعت کسی طریقے سے رائیگان ہونے نہیں دیتی ہے،
یہ وجہ ہے کہ قصاص بھی رکھا گیا ہے. خطا کے اندر اگرچہ اس کی بیچارے کا کوئی زیادہ قصور نہیں ہوتا ہے، غلطی سے ہو گیا ہے، لیکن پھر بھی شریعت جو ہے اس کے خون کو رائے گاہ نہیں کر دیتا. حتیٰ کہ کہیں کہیں پر اگر پتہ نہ چل جائے کہ کس نے قتل کیا ہے تو حکومت کو اس کا جو ہے خون بہا ادا کرنا پڑتا ہے. وہ قسامہ کے بارے میں جو ہے آ جائے گا، وہ آگے وہاں حکومت کو ادا کرنی پڑے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کئی لوگوں کے جو ہے دیت از خود ادا فرمائی. اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت کو قدر، کیونکہ یہ عصمت مقدمہ ہے. بہرحال یہ اس کو اسلام کے ایمان کے طفیل میں اس کو یہ حاصل ہو جاتا ہے. وجہ کیا ہے کہ مومن کا ویلو اس دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مومن کی جان دنیا سے بھی زیادہ، دنیا و معافیہ سے زیادہ اہم ہے. اللہ تعالیٰ کے نزدیک دنیا کا فنا ہونا، دنیا اور معافیہ کا فنا ہونا یہ آسان ہے بنسبت اس کے کہ مومن کو کوئی نقصان پہنچ جائے. تو مومن کا ویلیو، مومن کی قیمت اللہ کے نزدیک، اللہ کے رسول کے نزدیک، شریعت کے نزدیک، اسلام کے نزدیک اتنی قیمتی ہے، اس کے ساتھ کسی قسم کا کوئی تعارض کر لینا. یہ تو وجہ ہے کہ حدیث کے اندر یہ جو آیا ہے کہ مسلمان کی غیبت کر لیتا ہے تو اس کے تمام جو ہے ناقابل معافی وہ گناہ ہو جاتے ہیں کہ اس کے تمام، بلکہ کل قیامت کے دن جو ہے اس کے تمام اعمال اٹھا کر اس کو دے دیے جائیں گے. یا اس کے مال کے ساتھ چھیڑنا، یا اس کے اولاد کے ساتھ چھیڑنا، یا اس کی جان کے ساتھ چھیڑنا، یا اس کے عزت آبرو کے ساتھ چھیڑنا، یہ ایسے گناہوں میں سے یعنی کہ بڑی بڑی وعیدیں آئی ہے. قرآن حدیث بھرا پڑا ہوا ہے اس سے. تو وجہ یہ ہے کہ اسلام لانے کے بعد انسان مومن کی یا مسلمان کی، مسلمان مومن یہاں ایک ہی مراد ہے. یا وہ نہیں ہے کہ بھائی جی اب تم کہو گے کہ نہیں جی اس میں ایمان نہیں تھا، یہ مسلمان ہی تھا، اس وجہ سے یہاں تو جائز ہے. ایمان اور اسلام چاہے ایک ہی چیز ہے یہاں، چاہے مومن ہو چاہے مسلمان ہو. تو اس کی کسی چیز کے ساتھ چھیڑنا یہ اللہ کے نزدیک بہت بڑا بادی گناہ ہے، اور اس کی سزائیں بھی مقرر ہے دنیا کے اندر بھی، کہ اگر جان کے ساتھ چھیڑ دے، مال کے ساتھ چھیڑ دے، تو عزت آبرو کے ساتھ بھی چھیڑ دے. اگر اس کو جو ہے کوئی الزام لگا دے، مثلا اس کو جو ہے زنا کی تہمت لگا لے دے تو اس کو حد قذف کے ذیل میں آ جاتا ہے تو اس کو 100 کوڑے مل جاتے ہیں. تو یہ دنیاوی سزا بھی ہے اللہ تعالیٰ نے اس کی رکھی ہے، اور آخرت کی سزا بھی. جس گناہ پر دونوں قسم کی سزا ہوتی ہے تو اسی سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ اللہ کے نزدیک اس شے کی، اس چیز کی اہمیت کتنی ہے. تو یہاں بس 2 لفظوں میں اس کو فرمایا گیا ہے کہ لذہاب دنیا کیا ہے؟ لزوال الدنیا احون علی اللہ من قتل رجل مسلم. تو یہاں آیا ہے من قتل رجل مسلم، وہاں قتل المومن آیا. تو اسی وجہ سے میں نے یہ کہا یہاں مومن مسلم سے وہ اصطلاحی فرق نہیں ہے یہاں مومن مسلم سے، کیونکہ کبھی کبھی بول کر جو ہے دونوں جو ہے ان میں تصاویفی کی نسبت ہے نا. ایک دفعہ بتایا تھا اسلام اور ایمان کے اندر تصاوی کی بھی نسبت ہے. کہیں کہیں جو ہے تباین کو بھی ظاہر کر لیا گیا ہے. قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. تو کہیں کہیں یہ بھی آیا ہے، لیکن اکثر جو ہے مسلم بول کر مومن مراد ہوتا ہے، مومن بول کر مسلم مراد ہوتا ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ تساوی کی نسبت ہے، دونوں جو ہے سے مراد ایک ہی ہوتا ہے. تو یہاں بھی دونوں سے مراد ایک ہی ہے، کیونکہ ایمان کا تعلق اصل قلب سے، تو کوئی تھرمامیٹر لگا کر جو ہے تو اس کو تو کوئی چیک تو نہیں کر لیتا ہے. تو اصل تو ظاہری اسلامی پر مدار ہے.